السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افکار نیوز۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ایک دو پروگرامز پہلے بھی کیے تھے جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں وائٹ کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور دن بدن یہ شدت اختیار کر رہا ہے۔ تو آج کا یہ جو اسپیشل پروگرام ہے، نہ تو یہ کسی کی مخالفت میں پروگرام کیا جا رہا ہے، بلکہ آج ہم جو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، جن چہروں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وائٹ کالر کرائم جتنا بھی پورے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن راولپنڈی اور اسلام آباد میں اس کے جو سب سے بڑے موجب ہیں، ہم ان کو محکموں کو قرار دیتے ہیں کہ اگر ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کوئی وائٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اللیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ادارے ملوث ہیں، اداروں کے اعلیٰ افسران ملوث ہیں، اور بعض کچھ سیاستدان بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو آبزرویشن کی ہے وہ سب سے بڑی آبزرویشن یہ ہے کہ ایسے وہ اہلکار جو 9ویں 10ویں 11ویں اسکیلز کے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اصل میں وائٹ کالر کرائم کرنے کے سب سے جو زیادہ ذمہ دار ٹھہرے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ یہ جو چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک ڈپٹی کمشنر کا پی ایس ہے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان کی معاونت کر رہا ہوتا ہے کہ بڑے افسر کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا ہوتا، کیونکہ اگر آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر، ڈی پی او، ڈی آئی جی اور ڈی سی او صاحب کی بات لے لیں کہ ان کے پاس ایسی ہزاروں فائلز ہوتی ہیں جن پہ انہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں، ان کی سٹڈی کرنی ہوتی ہے، تو اگر وہ ایک ایک فائل کو پورا سٹڈی کریں تو میرا خیال ہے کہ سائلین بہت تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک آفیشیل رشتہ ہوتا ہے ایک پی ایس کا یا پرسنل سٹاف کا، ایک ڈی سی او کے ساتھ، ایک ڈی پی او کے ساتھ، سی ڈی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ، یا جتنے بھی ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے اسپیشل جو پی اے ہوتے ہیں جو ان کو اپنی آفیشیل ایکٹیویٹی کی ہر وقت اطلاع دیتے ہیں، تمام ان کی میٹنگز مینج کرتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے آفیشیل آفیسرز کے ساتھ۔ تو اس اعتماد کے رشتے میں آ کر وہ اعلیٰ آفیسرز جو 22ویں گریڈ کے ہیں، 21ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں، ان کو بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نیچے والے اہلکار ان کو بیچ کر لوگوں کو لوٹنے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ان کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ ایسی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں جو پورے ہی تالاب کو گندا کر دیتی ہیں۔ اور بدنام کون ہوتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے آفیسر بدنام ہو جاتے ہیں، ڈی سی او بدنام ہو جاتے ہیں، ڈی آئی جی بدنام ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹر سی ڈی اے بدنام ہو جاتا ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ڈائریکٹر ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، وہ بدنام ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ جو نچلے والے لوگ ہوتے ہیں، نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، نچلی سطح کے اہلکار ہوتے ہیں، ایکچوئل وائٹ کرائم پرسنز کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہوتی ہے۔ تو میرا جتنا بھی میرے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، وہ میرا یہ پروگرام سن رہی ہے، تو کم از کم ایسے بیوروکریٹس جن کے نیچے ایسے اہلکار کام کرتے ہیں، یا کوئی چیز جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے اعلیٰ آفیسر جن کو گورنمنٹ نے عوام کی خدمت کے لیے رکھا ہے، عوام کے حقوق کی پامالی نہ ہو، ان چیزوں کے لیے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں، تو ان سے آج میرے پروگرام کے توسط سے ان سے یہ گزارش ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے تمام آفیسر سے گزارش ہے کہ ایسے اہلکار جن کے ساتھ آپ کا آفیشیل اعتماد کا رشتہ ہے، ان کی تمام ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں تاکہ آپ کے وقار ان لالچی چھوٹے اہلکاروں کی وجہ سے آپ کا جو وقار ہے اس پہ دھبا نہ لگے۔ چونکہ آپ جتنی بھی دیکھ لیں، آپ سوسائٹیز کو چیک کر کے دیکھ لیں، سی ڈی ایز میں جتنے کام ہو رہے ہیں اس وقت، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جتنے کام ہو رہے ہیں، اعلیٰ آفیسر سے ہم جب پوچھتے ہیں تو ان کے بالکل نالج میں نہیں ہوتا، ان کا کام ہے نوٹسز دینا، ایف آئی آر کرنی، لیکن اس سے پہلے یہ اہلکار ان وائٹ کرائم پرسنز کو اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں کہ جب اعلیٰ حکام، اعلیٰ آفیسر تک ان کی بات جاتی ہے تو وہ بہت سی پاورز ان کے ساتھ مل کے بہت سا روپیہ اکٹھا کر لیتے ہیں، جس روپے سے وہ میرا خیال ہے کہ اس وائٹ کالر کرائمز میں اور لوگ خرید لیتے ہیں اور طاقتیں خرید لیتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا محاصرہ کرنا چاہیے۔ جب ہم ان لوگوں کا محاصرہ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی ہیں اگر ختم نہیں ہوں گی تو کم ہونا ضرور شروع ہو جائیں گی۔ تو اپنے خالد شاہ ہوسٹ کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔